کھلونے، خاص طور پر جو زندہ نما خصوصیات، چمکدار آنکھیں اور منجمد تاثرات رکھتے ہیں، بعض اوقات عجیب و غریب لگ سکتے ہیں، خاص طور پر مدم روشنی میں۔ کبھی کبھار آپ کو یہ بھی محسوس کروا سکتے ہیں کہ شاید وہ صرف کھلونے یا غیر جاندار اشیاء سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن اگر یہ سچ ہو یا کوئی مافوق الفطرت ہستی واقعی اندر پھنس گئی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم 3 سب سے زیادہ پریشان کن کھلونوں پر نظر ڈالیں گے اور ایک ایسا جزیرہ دیکھیں گے جو ان سے بھرا ہوا ہے۔ اینابیل۔ اینابیل ایک اور مشہور پریشان کن اور ڈراؤنا کھلونا ہے جس پر اس کی دہشتناک کہانیوں کی بنیاد پر ایک انگریزی فلم سیریز بھی امریکہ میں بنائی گئی، لیکن اصل اینابیل دراصل ایک روگڈیین کھلونا ہے جو فی الحال وان اوکلٹ میوزیم میں موجود ہے۔ تو اینابیل وہاں کیسے پہنچی، چلیے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1970 کی دہائی میں اینابیل ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ ڈونا کو تحفہ کے طور پر دی گئی۔ ڈونا اور اس کی روم میٹ اینجی نے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا۔ کھلونا خود بخود حرکت کرتا، خفیہ پیغامات چھوڑ جاتا اور حتیٰ کہ حملے کرنے کی کوششیں بھی کرتا۔ بعد میں ایک روحانی ماہر نے بتایا کہ کھلونے میں ایک فوت شدہ لڑکی کی روح قید ہے جس کا نام اینابیل تھا۔ ڈونا اور اینجی نے وارنر کی مدد طلب کی جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ کھلونے میں ایک بدروح ہے۔ وارنر نے اینابیل کو اپنی اوکلٹ میوزیم میں شیشے کے کیس میں بند کر دیا اور اس پر ایک بدروح کا مہر لگا دیا تاکہ روح کو باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ رابرٹ دی ڈال۔ یہ ایک تنکے کا بنا ہوا کھلونا ہے جو ایک نوجوان لڑکے کے حجم کا ہے۔ ایک چھوٹے لکڑی کے کرسی پر بیٹھا ہے، ایک پرانے کھلونا کتے کو پکڑے ہوئے ہے۔ اس کی مدم مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں اس کے ارد گرد کی چیزوں سے باخبر ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ رابرٹ کو سب سے زیادہ پریشان کن کھلونے کا لقب دیا گیا ہے۔ رابرٹ کے بارے میں بہت سی شہرتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ایک کھلونا ساز نے بنایا تھا جو کالا جادو کرتا تھا، یا کہ ایک شرارتی روح اس میں پھنس گئی ہو۔ سب سے عام کہانی یہ ہے 1920 کی دہائی میں کی ویسٹ فلوریڈا میں ایک نوجوان لڑکے رابرٹ ہیگن اوٹو نے اس کھلونے کو اپنے دادا سے سالگرہ کے تحفے کے طور پر حاصل کیا۔ لڑکے نے بعد میں اس کھلونے کا نام اپنے ہی نام پر رکھا۔ رابرٹ ایک عام کھلونا لگتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لڑکے کے خاندان نے اس کھلونے کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات کے ظہور دیکھنا شروع کیے۔ رات کو وہ لڑکے کے کمرے سے آوازیں سنتے، ہنسی، عجیب آوازیں اور فرنیچر کی حرکت کی آوازیں۔ جب بھی والدین کمرے میں داخل ہوتے انہیں کمرہ مکمل طور پر بکھرا ہوا ملتا۔ جب وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے کہ کیا ہوا تو وہ ہمیشہ کھلونے کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا اس نے کیا۔ خوفناک واقعات یہاں ختم نہیں ہوتے۔ ماں نے کبھی کبھار کھلونے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا یا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پایا۔ اس سب کے باوجود کھلونا خاندان کے گھر ہی میں رہا۔ اوٹو کی عمر بڑھنے کے بعد وہ واپس گھر آتا اور اکثر اپنے کمرے میں پینٹنگ کرتا۔ ہمیشہ وہاں رابرٹ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ رکھا پڑا ہوتا۔ گھومنے والے بچوں نے دیکھا کہ رابرٹ کھڑکی کی ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ گھر آنے والے مہمانوں نے بیان کیا کہ کھلونے کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ کھلونا سن رہا ہو۔ 1970 میں اوٹو کا انتقال ہو گیا اور اس کے پسندیدہ کھلونے کو خاندان کے اسٹور روم میں محفوظ کر دیا گیا۔ بعد میں 1994 میں رابرٹ کو کی ویسٹ فلوریڈا میں فورٹ ایسٹ مارٹیلو میوزیم کو عطیہ کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رابرٹ کو دیکھنے کے بعد وہ بدقسمتی کا سامنا کرتے ہیں
مقامی روایات کے مطابق کھلونا کار کے حادثات، ملازمت کا نقصان، طلاق اور دیگر بدقسمت واقعات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی یقین کیا جاتا ہے کہ رابرٹ کی تصویر بغیر اجازت کے لینا آپ کو بدشگونی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اوکی اوکی، یہ جاپان کی مشہور شہری کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک نظر میں اوکی اوکی ایک عام جاپانی کھلونا لگتا ہے، لیکن اس کی کہانی بہت ہی پراسرار اور غمناک ہے۔ کہانی 1918 کی ہے، جب ایک نوجوان نے اپنی چھوٹی بہن اوکی اوکی کے لیے کھلونا خریدا، جس نے کھلونے کا نام رکھا۔ یہ ایک خاص کھلونا تھا جسے اوکی اوکی بہت پسند کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے 2 سال بعد اوکی اوکی بیمار ہو گئی اور بہت ہی زیادہ کم عمری میں انتقال کر گئی۔ اس کے خاندان نے اوکی اوکی کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے کھلونے کو اپنے خاندانی یادداشت کی چیزوں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کھلونے کے بال آہستہ آہستہ بڑھنے لگے اور اوکی اوکی کے خاندان نے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سننا شروع کی۔ کھلونا ان کے خوابوں میں بھی ظاہر ہونے لگا۔ خاندان نے سمجھا کہ اوکی اوکی کی روح ابھی بھی کھلونے سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی موجودگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ آخر کار انہوں نے کھلونے کو مقامی مندر کو عطیہ کر دیا اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہاں اسے امن ملے گا۔ اگر آپ ڈراؤنے کھلونوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم آپ کو میکسیکو کے ایک جزیرے میں لیے چلتے ہیں، جسے مردہ کھلونوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس پر آپ کو سینکڑوں کھلونے ملیں گے، کچھ بڑے، کچھ بہت بڑے اور کچھ چھوٹے۔ یہاں پر اب کوئی انسان تو نہیں رہتا، صرف کھلونے ہیں۔ اس جزیرے کو میکسیکو کے سب سے زیادہ خوفناک مقامات میں ایک مانا جاتا ہے۔ بہت سے زائرین نے پراسرار سرگرمیوں کا تجربہ کیا، جیسے کھلونے سرگوشی کرتے ہوں یا اپنے سر اور ہاتھ حرکت دے رہے ہوں۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھلونوں کی آنکھیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کی۔ تو وہاں بہت سے کھلونے کیوں ہیں اور یہ سب کیسے شروع ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ایک آدمی ڈان جولیان ہریرا کے ساتھ شروع ہوا، جس نے اپنی بیوی اور خاندان کو چھوڑ دیا اور اس چھوٹے جزیرے پر منتقل ہو گیا۔ جس دن وہ وہاں پہنچا، ایک چھوٹی لڑکی پانی کے نالے میں گر کر ڈوب گئی۔ ہریرا نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ناکام رہا۔ لڑکی کا جسم کبھی بھی نہیں ملا۔ اس رات ہریرا نے چیخیں اور اذیت بھری آوازیں سنی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ لڑکی کی روح اسے ہراساں کر رہی ہے۔ اگلے دن اس نے ایک کھلونا لٹکا دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس سے لڑکی کی روح خوش ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہاں ختم نہیں ہوا، وہ مزید کھلونے لٹکاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہریرا کی لاش بھی اسی نالے میں ملی جہاں لڑکی ڈوب کر مری تھی۔